Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saeed Khanullah from Abbasian University, Peshawar. یہ جو ہے ایک منٹ، یہ میں آپ کو اوپن کر دیتا ہوں. سیکیورٹی رسک اسیسمنٹ. پریویس جو ہمارا ٹاپک تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے پڑھا تھا پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ. یعنی آپ جو ہے کیسے اس کو پلان کرتے ہو کہ آپ کے اوپر کوئی رسک ہوا ہے، آپ کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، آپ کا ڈیٹا کچھ کمپرومائز ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم اس کو سیکیورٹی رسک اسیسمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. سو از اے کی کمپوننٹ in the engine of drives changes in the information security program is a relatively straightforward process called information security risk assessment. That is, the risk assessment is a method of identifying and documenting the risk. Documenting the risk that a project, process or action introduces to the organization, and may also involve offering suggestions for controls that can reduce that risk. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ صرف کہتے ہو کہ ہم نے انفارمیشن سیکیورٹی کو ڈپلائی کیا ہے، نو وی آر سیف ان آل ریسپیکٹس، یہ سلائڈس آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ یس سر، نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے مطلب اگر آپ نے ایک سسٹم بنا لیا اور آپ کہتے کہ اب ہم سیکیور ہو گئے، سو اٹ از اے اسٹوپڈ اپروچ. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار نہیں، آپ سیکیور تو ہو گئے، بٹ دا آرگنائزیشن ان وچ یو آر ورکنگ اٹ از آلویز انڈر دا تھریٹ. دیئر ڈیٹا اینڈ دیئر سرورز آر آلویز انڈر دا تھریٹ. یو آر ڈپلوئنگ دا ماڈل، لیکن جو آپ کے اپوننٹس ہیں، ہیکرز ہیں، آپ کے جو مطلب کمپٹیٹرز ہیں، وہ کنٹینیوسلی آپ کے سسٹم کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے. تو اب یہ کہ آپ نے بنا دیا اور اب آرام سے بیٹھ جائیں، نہیں. یو ہیو ٹو روشنی بلکہ کنٹینیوسلی آپ کے اوپر اٹیکس ہوتی رہیں گی. ممکن ہے کہ یہ اوور آل پروجیکٹ کے اوپر ہو، یہ اٹیک کسی ایک اسپیسیفک پروسیس کے اوپر ہو یا کسی ایک اسپیسیفک ایکشن کے اوپر ہو. پروجیکٹ مینس کہ ایک پورا پروجیکٹ ہے جو آپ نے آرگنائزیشن کے لیے ڈپلائی کیے ہوئے. ممکن ہے کہ اس پورے سرور کے اوپر ہو، یا ممکن ہے صرف ایک اسپیسیفک پروسیس کے اوپر ہو. مثلا دیکھیے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسٹیٹ بینک کا جو مین سرور ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو اٹ از دا پروجیکٹ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اے ٹی ایم سے ایک ٹرانزیکشن چل رہی ہے اور اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، تو دیٹ از اے پروسیس اور این ایکشن. So the information security group in the business of coordinating the preparation of many different types of risk assessment documents include. اب اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، نیٹورک کنیکٹیوٹی رسک اسیسمنٹ. یعنی آپ کا جو نیٹورک ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں کیا رسک انوالو ہے. What is the risk involved while connecting to a network? So used to respond to the network changes requests and network architectural design proposals may be a part or a support of a business partner's risk assessment. مطلب آپ جو ہے ڈیزائن آپ نے نیٹورک بنا دیا، اب انٹرانیٹ بھی اس میں استعمال ہوگا، ود ان دا آرگنائزیشن اس میں پبلک انٹرنیٹ بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا رسک انوالو ہے؟ ممکن ہے کہ ایک یوزر لاگ ان ہوتا ہو، تو لاگ ان کے دوران اس کی جو ہے
جو آئی ڈی ہے وہ ہیک ہو. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا HTTP ہے اور HTTPS جو سروسز ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو کنیکشن کے دوران آپ کے جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کے اوپر کیا رسک ہے, کس طرح کا نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل میرا پاسورڈ ہے, میرا لاگ ان ہے, میری پرسنل جو آئی پی ایڈریس ہے اس کے اوپر کوئی اٹیک تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. نیکسٹ از دا ڈائلڈ موڈم رسک اسیسمنٹ. مطلب جو اب یہ تو موڈم کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, ممکن ہے کہ اٹ از کیا کہتے ہیں اس کو, آپ جو ڈی سیل ہے, ٹھیک ہے نا, ڈی سیل کو بھی موڈم بولتے ہیں بہرحال, لیکن آپ موڈم بولیں یا ڈی سیل بولیں, ٹھیک ہے, راؤٹر آپ بولیں بہرحال. یوزڈ when a dial-up connection is requested for a system. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا ڈائل اپ کنیکشن ہوتا ہے تو آپ کا جو لیئر 3 انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کی شیئر ہوتی ہے, لیئر 2 کی انفارمیشن بھی شیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کا فزیکل یا جو میک ایڈریس ہے آپ کے نیٹ ورک کا وہ بھی شیئر ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک اپوننٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے مس یوز کر سکتا ہے, یا اس کو کس طریقے سے یوز کر کے آپ کے سسٹم کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ از دا بزنس پارٹنر رسک اسیسمنٹ. یعنی آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے اس سے جو ہے آپ کو کیا رسک ہو سکتا ہے. یہ پہلے بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ جو امپلائی ہے اٹ از اے تھریٹ اینڈ دا بزنس پارٹنر از آلسو اے تھریٹ. یعنی ظاہر ہے کہ یو کین ٹرسٹ آن یور پارٹنرز بٹ not to give all the rights to your business partner. ممکن ہے کہ a man who is a partner with you بچے کا درجن کہ جو آپ کا پارٹنر ہے آج تو آپ کا پارٹنر ہے لیکن کل آپ کی پارٹنرشپ کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. تو اگر اس نے کل آپ کی پارٹنرشپ چھوڑ دی تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو اب آپ کا ایک کمپٹیٹر بن گیا. تو جب آپ کا کمپٹیٹر بن گیا تو ممکن ہے کہ آج ان کے ساتھ آپ نے کوئی چیز شیئر کی ہو اور کل وہی چیز وہ آپ کے خلاف استعمال کرے. یہ سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا. نیکسٹ از دا ایپلیکیشن رسک اسیسمنٹ. Used at various stages in the life cycle of the business application. Content depends on the project position in the life cycle when the risk assessment is prepared. Usually multiple risk assessment documents are prepared at different stages. A definitive version is prepared as the application is readied
فار کنورسیشن ٹو پروڈکشن. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب ایک پروجیکٹ آپ کرتے ہو تو پروجیکٹ میں تو اب ملٹیپل اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو اب ہر ایک اپلیکیشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیسے ہو سکتا ہے, یا یہ اپلیکیشن جو پروجیکٹ کے دوسرے اپلیکیشنز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا تو پھر اس کا رسک کہ مثلا دیکھیں ایک اپلیکیشن ہے, ایک بینکنگ سسٹم میں وہ ایک اے ٹی ایم ہے, دوسرا اپلیکیشن ہے وہ جو آپ کا موبائل ایپ ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے, تیسرا ایک اپلیکیشن ہے جس میں آپ کی جو ہے ایک کیشیئر جو ہے آپ کا کریڈٹ اینڈ ڈیبٹس کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سپریٹ اپلیکیشنز ہے لیکن لنک تو ساری آپس میں ہے. تو ممکن ہے کہ ایک اپلیکیشن میں آپ کی ولنریبلٹی بریچ اور آپ کی سیکیورٹی بریچ ہو, اور ایک اٹیکر اس کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ کے اور جو اپلیکیشنز ہے اس کو بھی کمپرومائز کر لے. تو مینس کہ ہر ایک اپلیکیشن کو بھی دیکھنا ہے اور اس اپلیکیشن سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب جب دوسرے اپلیکیشن کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کرے تو کوئی تھریٹ یا خطرہ تو نہیں ہے. نیکسٹ از دا vulnerability risk assessment used to assess in communicating the background details and propose remediations as vulnerabilities emerges or change over the time. اب یہ جو چیزیں ہیں مثلاً آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں تو آپ فرنٹ پر لکھتے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کے فرنٹ پروسیس ہے, لیکن بیک میں بھی بہت ساری پروسیس آپ کی کمیونیکیشن کرتی رہتی ہے. مثلاً دیکھیے اگر آپ نے آن لائن ٹرانزیکشن اپلائی کیا اور آپ نے اس کو سبمٹ کا بٹن پریس کر دیا, تو اب سبمٹ کے بٹن کے بیک پر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فارم میں نے ڈیٹا لکھا ہوا ہے صرف یہ جا کے آگے سبمٹ ہوتا ہے. لیکن ایک پروگرامر یہ سمجھتا ہے کہ اب اس میں سینڈر کا آئی پی ایڈریس بھی ہوگا, سینڈر کا جو ہے اس کا لاگ ان بھی ہوگا, سینڈر کا پاسورڈ بھی ہوگا, اسی طرح سرور کا جو آئی پی ایڈریس ہوگا وہ بھی ہوگا, سرور کے بہت ٹیکنیکل سیریس ڈیٹیلز بھی ہوں گی. تو اب یہ اتنی ساری ڈیٹیلز یا انفارمیشن جب ہوں گی تو ایک اٹیکر اس کو یوز کرتے ہوئے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی کہ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ پبلک انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہو سو نیور اینڈ نیور گو فار دا فائنانشیل ٹرانزیکشنز آن دا ویب پیجز وچ آر سمپل HTTP. اگر وہ سمپل HTTP ہے تو کسی بھی صورت میں اس کے اوپر اپنی فائنانشیل ٹرانزیکشن آپ نے رن نہیں کرنی. آپ نے اس کے لیے سرٹیفکیٹ خریدنا ہے اور اس کو HTTPS میں کنورٹ کرنا ہے. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا. اچھا, نیکسٹ از دا پرائیویسی رسک اسسمنٹ. The privacy risk assessment is used to document application or systems that contains protected personal information that needs to be evaluated for compliance with the privacy policies of the organization and relevant laws. پرائیویسی تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی پرسنل جو انفارمیشن ہے. یہ آپ دیکھیں بعض بار مطلب کچھ چیزیں میں لیکچر میں دہراتا بھی رہتا ہوں کہ ابھی زوم کے اوپر یہ ایک اس دن انہوں نے ایک وہ دیا ہے کہ اگر آپ نے زوم کا فری ورژن لیا تو زوم کا جو فری ورژن ہے وہ آپ کے پرائیویٹ انفارمیشن کو سیکیور نہیں رکھے گا, بلکہ کوئی بھی جو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ FBI یا CIA اگر گیٹ کرنا چاہے تو وہ لے سکتی ہے, لیکن یہ بات اتنی تک نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی لے سکتا ہے. ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آن پیمنٹ جو ہے زوم کو پرچیز کرتے اس کو یوز کرو گے تو پھر آپ کی یہ پرائیویسی جو ہے یہ آپ کی مینٹین رہے گی. تو اس نے یہ کہا ہے زوم کیا مطلب ابھی جو پہلے ہم یوز کرتے رہے ہیں, تو آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اگر آپ نیوز میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے
کہ زوم کا جو ہے وہ جو ہے اس کا جو فری ورژن ہے وہ CIA اور FBI کو انفارمیشن جو ہے اس سے گیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک وہ ہے کہ not only the CIA or FBI but any of the organization or a hacker can get your these information. تو دوسری طرف سے میں یہ کہوں گا کہ زوم یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارے دیکھو شب کہ آپ جو ہے ہمارے آن پیمنٹ جو ورژنس ہے وہ آپ لے لیں، یعنی فری ورژن آپ استعمال نہ کریں. لیکن دوسرے سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو گوگل کا جو میٹ ہے ابھی جو ہم دیکھیں یوز کر رہے ہیں، اٹ از فری اینڈ اٹ گیوز یو دیز سیکیورٹیز. اسی طرح سے جو وہ ہے مائکروسافٹ کا جو ٹیم ہے تو وہ بھی آپ کو یہ سیکیورٹی یا فیچرز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ سیکیور ہے. ٹھیک ہے، تو ایٹ ون اینڈ تو شاید لوگ اس کا جو زوم کا ہے آن پیمنٹ ورژن لے لیں، لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کے کسٹمر جو ہے ریڈیوس ہو گئے جو فری ورژن استعمال کرتے رہے ہیں. تو گوگل آپ دیکھ لیں کہ پورا انفراسٹرکچر اباؤٹ 80% یہ آپ کو فری دیتا ہے، لیکن فری کے ساتھ آپ کو یہ سیکیورٹی دیتی. اسی طرح مائکروسافٹ آپ دیکھ لیں کہ اپ ٹو 50% آپ کو اپلیکیشن جو ہے وہ فری دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے. اور یہ کلیم نہیں کرتے کہ FBI یا CIA یا کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے آپ کے انفارمیشن کو گیٹ کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ادھر ہی شفٹ کریں گے پھر. تو مثلا اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ زوم کو یوز کرتے ہو تو ممکن ہے کہ زوم کے ساتھ آپ کے جو پرسنل جو کمپیوٹرز ہیں یا جو موبائلز ہیں اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بریچ ہو سکتی ہے. ایکوزیشن اینڈ ڈیوسٹیٹر رسک اسیسمنٹ used when planning for reorganization as units of the organization are acquired, divested or moved. یعنی اگر آپ دیکھیں نا اپ گریڈیشن آپ کرتے ہو یا پھر ایک سرور سے آپ ہارڈ ویئر اس کا پرابلم آ گیا اور دوسرے سرور میں آپ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا ایک اور سروس ہے آپ اس کو ایکوائرڈ کرنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، تو اس میں کیا رسک انوالو ہو سکتی ہے. مثلا دیکھیں اگر آپ ایک سرور پر آپ نے جو ہے سسٹم ڈپلائی کیا ہوا ہے، آپریٹنگ سسٹم آپ نے ساری سیٹنگز کر لی ہے، دوسرے سسٹم میں آپ شفٹ کرنا چاہتے تو ظاہر ہے کہ وہی آپریٹنگ سسٹم ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کی ساری جو سیکیورٹی جو وہ ہیں آپ نے اسی طریقے سے کی جو پہلے سرور کے اوپر تھی. تو ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا ویکنیس رہ گیا ہوگا. تو اس میں آپ اس طرح کے رسک کو دیکھتے ہو. یہ بھی آپ دیکھتے ہو کہ ممکن ہے کہ 100% ڈیٹا آپ کا کاپی نہ ہو، 70-80% ڈیٹا آپ کا کافی ہو، اور USB فل اپ ہو جائے یا کاپینگ جو ہے وہ فیل ہو جائے. مطلب کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس صورت میں آپ فیس کر سکتے ہیں. ادر رسک اسیسمنٹ used when a statement about risk is needed for any project proposal or files that are not contained in the preceding list. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک لسٹ یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے کہ اس لسٹ کو آپ دیکھ لیں کہ کس کس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. تو انفارمیشن سیکیورٹی ریسورسز، ادر ریسورسز، بیک گراؤنڈ پلاننگ کنٹرول، IRP اینڈ DRP پلاننگ، اوپینین آف رسک. تو یہ جو ہے ادر اس کی وہ ہیں کہ اس کے اوپر
وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں اوپینین آف رسک ہے, ریکمنڈیشنز ہیں کہ اب رسک تو ہیں لیکن اب اس کو ہم سیٹل کیسے کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ریکمنڈیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہیں, آپ اس کو پھر خود سے بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں انفارمیشن سیکورٹی کنٹرول ریکمنڈیشن سمری, یہ اس کی سمری ہے. تو آپ دیکھیں a summary of the controls that are planned or needed using the security architecture elements of a system as organizing method. The following categories of the information are recommended to be documented in a tabular form. کیا کیا چیزیں؟ نمبر 1 security architecture element and what they provide. Authentication, that is user is verified as authentic. Authorization, user is allowed to use the facility or service. یہ آپ نے ڈاکومنٹڈ کرنا ہے. Confidentially, contents must be kept secret from unintended recipients. Integrity, data storage must be secure, accurate and precise. Accountability, actions and data usage can be attributed to specific individuals. اچھا, یہ آپ ساری دیکھ لیں. ابھی دیکھیں میں ایک کوشچن کو چھوڑتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. while creating جی creating a database in which different people can insert, comma, update, comma, delete data. A legitimate user may do. Now, how can we track what action is performed by whom? یہ آپ کویشچن ہے. کویشچن کی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. کیا کویشچن ہے؟ کہ اگر ہم ڈیٹا بیس اس طرح بنائیں کہ اس میں لوگ انسرشن اپڈیشن اور ڈیلیشن کریں اور اس میں ہم اس کو ٹریک کریں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, اس میں اپڈیشن ہو رہی ہے, ڈیلیشن ہو رہی ہے یا انسرشن ہو رہی ہے. نہیں, یہ تو بات, یہ تھوڑا سا آپ سیکنڈ پارٹ, پہلے تو آپ صحیح ہے, سیکنڈ آپ کا تھوڑا سا وہ ہے. اس میں دیکھیں نا, ابھی آپ کوئی پروگرامنگ لینگویج ابھی اس سیمسٹر میں آپ لوگ پڑھ رہے ہو؟ سر یہ کویشچن میں پوچھ رہے کہ اگر ایک لیجیٹیمیٹ یوزر جو ہے اگر تو وہ کوئی چینجز کرتا ہے ڈیٹا بیس میں تو اس کو کوئی ٹریک کر سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی. دیکھیں ابھی آپ کون سی پروگرامنگ لینگویج اس سیمسٹر میں آپ لوگ پڑھ رہے ہو؟ سر سی شارپ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایس کیو ایل کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ آپ نے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کی ہے؟ یس سر کر دی ہے. اچھا, اب ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی آپ کرتے ہو, اس میں آپ دیکھیں نا ایک ریکارڈ آپ انسرٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یس سر. سمجھ آ گئی. یہ تو آپ نے سنگل یوزر سسٹم بنایا ہے نا, لیکن اب اگر ایک ملٹی یوزر سسٹم ہے کہ جدھر آپ کے 50 100 200 بندے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور وہ انسرٹ کریں ڈیٹا کو, تو پھر آپ لوگ کیسے جو ہے اس کو ٹریک کرو گے کہ کس نے یہ ایک اسپیسیفک ریکارڈ کو انسرٹ کیا ہے؟ میرے کوشچن کی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. یعنی دیکھیں نا, ایک بینکنگ سسٹم ہے نا, اس میں تو اب آپ دیکھ لیں نا, تو بینک میں آپ چلے جائیں تو ہزاروں امپلائیز اس کے ہیں.
اب اس میں ایک بندے نے ایک اکاؤنٹ بنا دیا، مثلا ایک بندہ اور نیا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ اکاؤنٹ ظاہر ہے کہ ایک بینک کا امپلائی ہی بنائے گا نا، کہ نہیں؟ یس سر. تو ظاہر ہے کہ ریکارڈ ہی انسرٹ ہوگا. Am I right؟ یس سر. تو ابھی آپ کیسے کہو گے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کس امپلائی نے بنایا ہے؟ سر اگر تو جس نے ڈیٹا بیس بنایا ہے اس نے آپ پہلے سے ہی ان لوگوں کے ریکارڈز انٹر کیے ہوں کہ صرف یہی لوگ ریکارڈز کے اندر انٹر کر سکتے ہیں، پھر اس طریقے سے ٹریک کر سکتے ہیں. اصل میں دیکھیں نا، یہ پاسبل نہیں رہتا، کیونکہ آرگنائزیشن ہے اور وہ تو کنٹینیوسلی گروئنگ آرگنائزیشن ہے. ممکن ہے کہ آج 10 لوگ ہوں، کل 11واں 12 13 14 15 اور لوگ آ جائیں، وہ بھی آپ کے سسٹم کا پارٹ بنیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیں نا، آپ نے جو چھوٹا سا ایک ڈیٹا بیس ابھی اس سیمسٹر میں بنایا ہے نا، اگر اسی کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو انسرٹ کی ٹریکنگ آپ کیسے کرو گے؟ میرے کوشچن کی سمجھ آ رہی ہے کہ؟ کیونکہ اگر کوشچن کی سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو مطلب یہ پتہ بھی چلے گا اگر کوشچن کی سمجھ آ رہی ہے. نہیں، کوشچن کی تو سمجھ آ گئی ہے سر، کہ اگر کوئی ریکارڈز انٹر کر رہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس نے انٹر کیا ہے؟ یس سر. تو ابھی یہ تو پھر سر نہیں پتہ چلے گا. یہ آپ اپنا ٹیچر شراز صاحب ہے کہ کون ہے؟ سر شراز سر. اچھا، ان سے آج یا کل پرسوں جو آپ کی جب سیشن ہوگی نا تو اس سے یہ کویشچن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا آنسر نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ ان سے کویشچن کریں کہ جو سر ہم یہ ریکارڈ کو اپڈیٹ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو کل ایک بندہ جو ہے غلط ریکارڈ کو انسرٹ کرے گا، ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غلط ریکارڈ کس نے انسرٹ کیا ہے؟ یا اگر کسی نے اپڈیٹ غلط کیا ہے، مثلا دیکھیں نا، بینک میں آپ جاتے ہو اور 50,000 کی بجائے وہ 5 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بینک تو اس کو دیکھے گا نا کہ اب یہ 5 لاکھ روپے جو انٹری کیا ہے یہ کس نے کی ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ نہیں آ گئی ہے سر. ہاں، تو یہ شراز صاحب کے ساتھ آپ لوگ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو کلاس ہوگی تو ہوپ کہ ایک ٹاپک آپ کا رہتا ہے تو بس وہ ہو جائے گا تو کورس بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ شراز صاحب کے ساتھ ڈسکس کر لیں، پھر نیکسٹ کلاس میں بے شک میرے ساتھ بھی آپ لوگ ڈسکس کر لیں یہ جو کویشچن میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یہ کویشچن ادھر ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہے تاکہ مجھے بھی تھوڑا پتہ چلے نا کہ جو 3-4 بندے ہیں لنگڑے لولے سے جو کم از کم کلاس لے رہے ہیں، کچھ تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس نہیں لیتے آن لائن نا، ان کو تو دے آر آؤٹ آف ڈسکشن. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم جو کلاسز لے رہے ہیں نا، ہمیں تو کم از کم اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا. صحیح؟ کافی ہے آج کے لیے. ٹھیک، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ٹاپک یہ جو کویشچن ہے اس کو بھی ہم آپ نے پوچھ کے نا، اگر نہیں سمجھ آتی پھر میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن سر ابھی پوچھ لیتے جی ابھی سر واٹس ایپ پر ہی پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ کو میں آف کر لیتا ہوں کیونکہ خواہ ریکارڈنگ آپ کی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں اس کو ریکارڈنگ کو سٹاپ کر دیتا ہوں، آن لائن میں موجود ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی اس سے پتہ کریں. تھینک یو. I'm ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی. اچھا، 5 منٹ تک میں آن لائن موجود ہوں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ڈسکشن بھی کر سکتے ہو. بالکل